بڑی خوبصورت انداز میں ہماری مارکسری تاریخ اور ایک بڑے صغیر میں جو ہمارے حالات رہے ہیں اس کا ایک تجزیہ کیا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایز اے نوجوان جب ہمیں اسٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ نا کہ ہمارے یہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیفٹ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساتھ چلیں اور اس ملک میں چینج آئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں. تو آج کل کے دور میں آپ ہمیں کیا ایک مشورہ دیں گے کہ ساری پارٹیز جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی ہم ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لیفٹ پارٹیز اکٹھی ملیں گی, اکٹھے ہو ایک الائنس بنے گا, کچھ تبدیلی آئے گی کیونکہ اکٹھے ہو کر ہی تبدیلی آ سکتی ہے. تو لیکن وہ اکثر ممکن نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ یا آگے ایک نوجوان کے طور پہ آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ آگے ہمیں کس طرح لے کر چلنا پڑے اور کیا مطلب ایک لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جواب دوں گا. جیسے انہوں نے کہا سوال بہت ہے. آپ طالب علموں کی تنظیم بنائیں یا کوئی اور تنظیم بنائیں, مزدوروں کی بنائیں, یہ بنائیں, سب سے پہلے آپ پاکستان کے معروضی حالات کا ادراک کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ تحریک بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کس صوبے میں ہیں, کون سی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں, کس طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کون سی تنظیم بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ آپ تجزیہ کریں کہ پاکستان آج تبدیلی کے کون سے مدارج میں ہے. سوشل سائنسز کی روح سے آج بر صغیر پاکستان سمیت اس درجے میں ہے جہاں اس کو اپنی قومی خود اختیاری کے تحت اپنی قومیتوں کو اور صوبوں کو خود مختاری دینی ہے. اور اسی کی تکمیل کے لیے جب آپ اس طرف جائیں گے تو اور اس کا عملی مظہر یہ ہے کہ اسی کے سلسلے میں بنگلہ دیش الگ ہوا, اسی کے سلسلے میں بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے, اسی کے سلسلے میں صوبہ سرحد میں فاٹا اور وزیرستان ہے, اسی کے سلسلے میں اور دوسرے پاکستان کے صوبے. تو آپ کہاں سے تعلق رکھیں؟ اگر آپ سندھ سے تعلق رکھیں تو آپ سندھ کے معروضی حالات دیکھیں. آج بائیں بازو کی تحریک اور بائیں بازو کے لوگ اور بائیں بازو کا لٹریچر سب سے زیادہ سندھ میں پڑھا جاتا ہے. آج کمیونسٹ پارٹی جو ہے چاہے وہ جس نظریے کے تحت ہو, کسانوں کے تحت ہو اور وہاں کے اردو اسپیکنگ کے خلاف ہو, لیکن کمیونسٹ نظریات کو پڑھنے والے, عملی طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کہ ہم ترقی پسند ہیں, سب سے زیادہ سندھ میں ہیں اور وہ سب سے زیادہ منظم ہیں. اگر آپ پنجاب میں ہیں تو آپ پنجاب کے معروضی حالات دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کیوں کہ ہمارا ملک اور اس کے صوبے جب تک آگے نہیں بڑھ سکتے, وہ چاہے 18ویں ترمیم کے تحت ہو یا اور اس سے آگے بڑھی ہوئی کوئی ترمیم آئے بعد میں, جب تک آپ اس کی تکمیل نہیں کرتے, آپ کسی نقطہ نظر سے یہ سوچیں کہ ہم طبقاتی طور پہ ایک طلبہ تنظیم بنائیں اور مارکس کے نظریات کو آگے بڑھائیں, آپ کو سب سے پہلے معروضی حالات کو دیکھنا ہے کہ آپ کس صوبے میں ہیں, کس طبقے سے ہیں اور کس علاقے میں آپ یہ کام کریں. جی بوگی صاحب مختصر سوال. لمبا ہو گیا ہے سر. جی بہت ہو گیا, ٹھیک ہے کریں. سر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ اسلام آباد آئے ہیں. ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے سیکھ رہے ہیں, اور سوالات تو نہیں ہیں, تھوڑی معلومات چاہیں گے. تو میرے پاس بھی 2-4 چیزیں ہیں, لیکن ابھی ایک وہ بھی ذاتی حوالے سے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے ذکر کیا کہ کس طرح انڈیا میں ان کی ابتدائی طور پہ گروتھ ہوئی. آپ ہندوستان میں مزے میں تھے, کمیونسٹ پارٹی بھی وہاں ایکٹیو تھی, آپ بھی وہاں ایکٹیو تھے, آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی تھا. ایسے کیسے عوامل ہوئے کہ 1954 میں آپ کو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آنا پڑا جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی پابندی لگی ہوئی تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1954 میں یہاں آئے. نہیں, میں اس سے پہلے گیا. آنا جانا اتنا مشکل نہیں تھا. کراچی سے شپنگ کمپنی تھی, سندھیا کمپنی, ان کا جہاز چلتا تھا اور 50-60 روپے لے کے وہ بمبئی میں اتار دیتے تھے. میں 2-3 مرتبہ آیا گیا, لیکن فائنل جو ہے میں 53 کے آخر میں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حالات بہت بہتر تھے, کمیونسٹ پارٹی کام کر رہی تھی وہاں پر, اور بھی لوگ. کوئی بھی فرد ہے اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات کے تحت اپنی زندگی کو معاشی طور پہ کس مقام پہ رہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے. بمبئی میں ہم جتنے بھی کمیونسٹ تھے اور جو بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ کوئی خوشحال طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے.
وہ عام ورکر تھے اور وہ مزدور تھے. یہاں آنے کا مقصد آپ کے پنجاب سے یا ادھر سے مائیگریٹ کرنے والوں کا تو یہ تھا کہ وہ وہاں سے فرقہ وارانہ فساد کے تحت تقسیم کے تحت ان کو وہاں سے آنا پڑا اور بہت سے لوگ ویسے آئے. لیکن بمبئی سے ہمارے آنے کا یا دوسرے لوگوں کے آنے کا جو ہے وہ اس میں نظریاتی طور اس لیے کہ بمبئی میں جب ہم تھے اس دوران میں بمبئی پہ کمیونسٹ پارٹی پر مرارجی دیسائی نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور بمبئی میں ہمارا جو پیریڈ گزرا وہ انتہائی پرتشدد گزرا. ہم نے وہاں نہ صرف گلیوں میں فائرنگ ہوتے ہوئے کمیونسٹوں پہ دیکھی ہے بلکہ جیل میں جو کمیونسٹ تھے جس میں ڈانگے تھے اور دوسرے تھے ان پر جیل کے اندر فائرنگ ہوئی. تو یہ سب تشدد ہم وہاں دیکھتے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے بہت سے لوگ جو ہے یہاں اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ پاکستان تھا یا یہاں یہ تھی بلکہ ہمارے کچھ خاندانی مسائل تھے اور وہ یہ تھے کہ ہم اپنے 6 بھائی بہنوں کے ساتھ سب سے بڑے تھے اور 6 بھائی بہن ہمارے چھوٹے تھے اور اس وقت ہماری عمر مشکل سے 18-20 سال کی تھی. ان کی ذمہ داری ہمارے سر تھی اور ہم ان کو لے کے ہماری ایک بڑی بہن تھی ہم نے ان کو وہاں ان کی شادی کر دی تو ہمارے پاس جو رہائش تھی وہ ہم نے ان کو منتقل کر دی. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ ان بچوں کو لے کے ہم کہاں جائیں. تو ہماری خالہ یہاں کراچی میں شفٹ ہوئی تھی حیدرآباد دکن سے. جب حیدرآباد دکن پہ ملٹری ایکشن کیا گیا تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں. ان کی ایک صاحبزادی تھی جو بعد میں ہماری بیوی بنی اور ان کے لیے ہم وہاں سے یہاں آئے اور اپنا خاندان بنایا. سمجھ گئے نا چلیں اصل وجہ جی اصل وجہ یہ آپ دستخط کریں. جی میں ابھی کرا جی ایک یا کسی کو شاعری سنیں آپ کو پتہ لگے گا. ایک منٹ آپ کو دے رہا موقع. ڈاکٹر اعجاز صاحب خاص طور سے منڈی بہاؤدین سے آئے ہیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب خاص طور سے منڈی بہاؤدین صاحب کو ملنے آئے ہیں. ان کو جب سے انہوں نے پڑھا وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. ابھی کروا دیں گے. سائنس کے حوالے سے ہے کہ عام طور پہ جو جی عام طور پہ جو بائیں بازو کی تحریکیں ہیں ان پہ یہ الزام ہے. اب سر وہ میرے خیال میں اتنا مذہب کی مخالفت کرتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ الزام ہے کہ وہ مذہب کی مخالفت کرتے ہیں اور چلیں وہ جس طرح بھی ہے. لیکن اب آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ مذہب کو ہمیں کس طرح اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کو انکار تو اس طرح نہیں کر سکتے. ہمارے جیسے معاشرے میں مارکسزم جو ہے اس کے بارے میں لوگ عام طور پہ آپ کے جواب میں ایک اور بات ہم بتلائیں کہ جب یہاں باور میں آئے تھے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گئے دوسری تیسری مرتبہ میں تو اعجاز وزیر لانڈی میں ماچس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہم یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں گئے تھے جو اس وقت موجود تھا. جب پہلی مرتبہ آئے تھے وہاں سے اعجاز وزیر سے تعلق حوالے ہوا تھا. تو اعجاز وزیر لانڈی میں ماچس فیکٹری تھی حیدرآباد ٹرسٹ کی اس میں وہ کام کرتے تھے اور وہیں انہوں نے اپنی جھونپڑی کے ساتھ وہ خود بھی جھونپڑی میں رہتے تھے اور ہماری بھی جھونپڑی ڈال دی تھی جو 50 روپے میں ڈلتی تھی اور وہاں پھر وہ اور ہم ساتھ میں یہ رہے. تو یہاں آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا تھا لیکن ہم نے کہیں بھی کمیونسٹوں کو کمیونسٹ نظریات کو اپنا ساتھ نہیں چھوڑا اس لیے کہ ایک ہندوستانی گیت کا ایک مصرع ہمیں ازبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ زمانہ اپنا ایک گھرانہ. واہ بھائی ان کا سوال ڈاکٹر اعجاز کا. اچھا ذرا پھر سوال دو. انہوں نے کہا کہ مارکسزم کے بارے میں کہا جاتا ہے مارکسزم کہاں یہ کہتا ہے کہ آپ مذہبی تحریک چلائیں یا مذہب کے مخالف تحریک چلائیں یا مذہب کے نظریات پھیلائیں. آپ سوال یہ اگر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ جب یونیورسٹیوں میں ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ خلائی سائنس میں آج کائنات جو ہے اتنی وسیع ہے کہ لاکھوں اور لاکھوں سالوں کے بعد بھی آسمان کا پتہ نہیں ہے. جب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان آج جو جس مقام پہ پہنچا ہے یہ آج نہیں پہنچا ہے
یا 2-4-5 ہزار سال پہلے نہیں پہنچا ہے، بلکہ انسان اپنے ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے جو یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کے لڑکے جو تھے وہ اہل حدیث کے تھے، وہاں ہم جب ملنے گئے تھے تو اس کے ساتھ ان کے لڑکوں کے ساتھ اور کتابیں پھیلی ہوئی تھی، تو وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی علم الاجسام کی انگلش میں، اور وہ کراچی میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، فیصل آباد کے تھے۔ وہ جب ہم نے کتاب اٹھا کے دیکھی تو وہ کتاب ایک ہندو رائٹر کی لی تھی اور وہ کلکتے کی لکھی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو آج علم الابدان پڑھنا پڑتا ہے، اگر آپ کو خلائی سائنس کا، آپ کی موبائل اور ٹی وی اور اس کے لیے خلائی سائنس کے لیے کائنات کا علم پڑھنا پڑتا ہے، تو وہاں کیا مذہب کی نفی نہیں ہوتی اس نظریے کی کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ جس کا ابھی تک سرا نہیں ملا؟ کیا اس کی نفی نہیں ہوتی کہ انسان مکمل نہ آیا نہیں ہے بلکہ ایک ارتقائی مدارج سے لاکھوں سال سے یہاں تک پہنچا؟ کیا یہ ساری چیزیں اسلام کی نفی نہیں ہیں؟ اور سعودی عرب میں ارتقائی نظریے کی تعلیم دینا جرم ہے۔ آج امریکہ میں آپ اسٹیفن ہاکنگ کے موت پہ وہاں بڑی وہ کی جاتی ہے، تعزیت کی جاتی ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ جو نظریہ پیش کرتا ہے اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مجھے کائنات کے یہ سارے علم میں اور یہ ساری تحقیق میں کہیں خدا نظر نہیں آیا۔ لیکن آج اس کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کو منافقت کی انتہا پہ جا کے اپنے ڈالر کے اوپر یہ مہر لگانی پڑتی ہے کہ وی ٹرسٹ آن گاڈ۔ تو آپ جب مارکسزم پر یا کمیونزم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مارکسی نظریہ جو ہے مذہب کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ان تحریکوں میں بنگلہ دیش بنا وہ مارکسی نظریے کی پوری فالو کرتے ہوئے بنا۔ قوموں کو خود مختاری ملنی چاہیے، ان کی زبانوں کو آزادی ملنی چاہیے، تو وہاں کہاں مذہب آڑے آیا تھا؟ اور دوسری تحریکیں جہاں جنہوں نے اپنے انقلاب کی تکمیل کی، آپ ویتنام کو لے لیں، ویتنام نے اپنی جنگی آزادی حاصل کی، ہوچی منہ نے اور اس نے، تو اس کے ساتھ گوتم بدھ کے بھکشو بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو یہ تو ہمارا خیالی مفروضہ ہے کہ مارکسزم جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے۔ مارکسزم ایک ایسی ہی سائنس ہے جیسی ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ علم الابدان یہ ہے، خلائی سائنس یہ ہے، میڈیکل سائنس یہ ہے۔ مختصر بالکل تو بہت لمبا سوال کرتی ہوں، مجھے پتا ہے نہیں بالکل۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ مارکسزم کا کیا کچھ چاہتے ہیں؟ موجودہ جو حالات ہے پاکستان پر کچھ کی نہیں، مختصر سا جواب دیجیے۔ یہ تو بڑا لمبا جواب پہلے ہو چکا، نہیں مختصر دیں گے، وہ جانتے ہیں مختصر جواب دینا۔ 4 سوالات ہیں، 8 ہو گئے۔ جی بات وہاں تک جائے گی، نہیں بہت مختصر جی بات وہاں تک جائے گی جی جہاں پلیز 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 جی جی ہم اگر یہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں، اس کا اگر ہم اظہار کریں تو ملک کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ معروضی حالات بر صغیر کے، پاکستان صرف پاکستان کے نہیں بلکہ آپ اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک بھی ایک ارتقائی مدارج سے گزر رہے ہیں، اور اس ارتقائی مدارج میں وہ اپنا عمل مکمل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ چاہے سرمایہ دارانہ ممالک ہوں یا سوشلسٹ ممالک ہوں۔ ہمارا اشارہ جو ہے قومی خود اختیاری کی تحریک، اور پھر اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو پھر قومی خود مختاری کو آپ کو اس کی ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بنگلہ دیش کو ہم نے اس کی خود اختیاری نہیں دی اور اس کی خود مختاری کو تسلیم کر کے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ یہ تو اس ملک کا تھا۔ آپ یوگوسلاویا کو لے لیں، یہاں ایک سوشلسٹ سسٹم تھا اور سوشلسٹ پارٹی برسر اختیار تھی، لیکن انہوں نے بھی معروضی حالات میں اس چیز کو نظر انداز کیا کہ قومی خود اختیاری اور خود مختاری بھی
ایک اسٹیج ہے جو موجودہ سماج میں جس کو پورا کرنا ہے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو وہ سوشلسٹ سیاست جو یوگوسلاویہ کی تھی اس کا نام و نشان مٹ گیا اور یوگوسلاویہ میں سربیا، کروشیا، بوسنیا اور یہ سب بنے. تو یہ دنیا کے مختلف ممالک مختلف مدارس سے گزر رہے ہیں اور بر صغیر ہندوستان اور پاکستان سمیت اسی مدارس سے گزر رہے ہیں. اب یہاں پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہیں ہے، یہاں وہ لوگ اور وہ نظریات رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. یہاں ایک فوجی سوچ اور وہ رکھی تو اور نہ سیاسی تجزیے کا ادراک ہے. ہندوستان میں یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ خود اختیاری کی تحریک چلتی ہے اور خود مختاری کی طرف جاتی ہے تو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، ہندوستان کا بردوا طبقہ اس کو اس انتہا پہ نہیں لے جاتا ہے جہاں ان کو ہندوستان کے ٹکڑے کرنے پڑے. آپ وہاں آندھرا پردیش کی مثال لے لیں کہ سب سے پہلے تقسیم تو آندھرا کی یوں ہوئی کہ ریاست حیدرآباد کو تقسیم کیا گیا، اس کو زبان کی بنیاد پہ کرناٹک بنایا گیا، مہاراشٹر بنایا گیا، آندھرا بنایا گیا. لیکن آندھرا میں ایک زبان بولنے والے، تیلگو زبان بولنے والے میں اگر تلنگانہ میں یہ تحریک چلی کہ ہم الگ اپنا صوبہ چاہتے ہیں تو ہندوستان کی بردوا گورنمنٹ نے اس کو بھی تسلیم کیا اور حیدرآباد کو دارالخلافہ بنایا. وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں زبان اردو. اسی صورت سے آسام کی ریاستیں ہیں جنہوں نے اپنی خود مختاری کا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک دو ہیں جنہوں نے اپنا اعلان کیا، اپنا جھنڈا لہرا دیا، لیکن ہندوستان نے اس کو بھی اگنور کیا. تو یہ درجہ، یہ مدارج سے ہم کو گزرنا ہے. ہندوستان گزر رہا ہے، ان کے حکمراں اپنے طور پہ اس کو سالو کر رہے ہیں مسائل کو، اور ہم جو ہیں اگر صرف ایک فرد یہ کہتا ہے اور پنجاب کا فرد یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسے اسٹیبلشمنٹ کے تصادم میں ہم کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کھپے تو ہم نہیں کہیں گے، تو آج وہ جو سزا بھگت رہا ہے وہ آپ سب دیکھیں. تو اس مدارس سے آپ کو قومی خود اختیاری کی مدارس سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں گزریں گے تو پھر قومی خود مختاری تسلیم کرنی پڑے گی. بنگال کو آپ اختیار نہیں دیں گے تو پھر بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بس آخری نصیحت جی. اور میرے گاؤں والا مطلب رہ گیا. میرا کوشچن یہ ہے رشین ریولیوشن یا چائنیز ریولیوشن جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ہی جو تھے وہ ان کا ٹول جو تھا وہ فوجی تھا. مارکسزم کے حساب سے معروضی حالات میں وہ لے آئے. اس کے بعد سے جہاں کہیں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آج کے دور میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں کون سا ٹول استعمال کرنا ہے؟ ہمیں ڈیموکریٹک سوشلزم کی طرف جانا ہے؟ ہمیں مکسڈ اکنامی سے سوشلزم کی طرف جانا ہے؟ آپ کا اس میں کیا بھی؟ کیونکہ اب فروزداری ڈکٹیٹرشپ سے بات نہیں. جواب دیجیے کیونکہ پیچھے سے بار بار جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. دیکھیے وہی بات میں جو دوہرا رہا ہوں وہی دہراؤں گا پھر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ روس میں فوج کے ذریعے یا چین میں فوج کے ذریعے آیا تو ہر جگہ کی اپنی وہاں کے معروضی حالات کے تحت سے اس کے تحت انقلاب آیا. لیکن اس میں جو ہے وہ روس میں جو انقلاب کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہاں کی فوج کو جاپان سے شکست ہوئی تھی اور وہ فوجی جو ہے وہ بڑی تعداد میں روس واپس آئے تھے اور انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد میں پھر لینن نے اس کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکلائز کیا اور اس میں پھر کمیونسٹ پارٹی کی اس کی رہنمائی دی. اسی صورت سے چین نے اپنے حالات کے تحت اپنی فوج کو بھی استعمال کیا، اپنی سیاسی اثر رسوخ کو بھی استعمال کیا. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے آپ یہ کریں. آپ اب یہاں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا طریقہ ہوگا، یہی سوال ہے. 21ویں صدی میں تو آپ پاکستان یہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بنا آبادی کی اکثریت کہاں رہتی تھی؟ مشرقی پاکستان میں رہتی تھی. آپ یہ بتلائیے پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت کہاں تھی؟ بنگال میں نہیں تھی. پاکستان کی اکثریت کی زبان جو بولی جاتی تھی کیا بنگالی نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اور جب یہ صورتحال کو آپ نظر میں رکھتے ہیں تو پھر اسی کے مطابق آپ کو اپنے حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہاں تو ایک قومیت تھی
تو وہاں کے بائیں بازو نے، وہاں کے مارکسی نقطہ نظر رکھنے والوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جگتو فرنٹ جو کامیاب ہوا اس میں ساری پارٹی مارکسی نقطہ نظر رکھتی تھی، محمود علی ہو یا دوسری پارٹی ہو، وہ گنتنتر دل ہو یا پرجا اسلامک پارٹی ہو، کوئی ہو، تو وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی تھی، اور وہ تکمیل جو تھی انہوں نے وہاں کے حالات کے مطابق کی۔ اب یہاں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان پاکستان نہیں ہے، پاکستان تو بنگلہ دیش کو آپ نے تسلیم اس لیے کیا کہ آپ اس لیے کہ جب مجیب سے یہ کہا گیا کہ ولی خان نے کہ آپ تو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، بات کریں، جب بات کرنے کے لیے گئے تھے تو مجیب نے کہا کہ میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں، میں تو پاکستان ہوں، میری تو اکثریت ہے، میں یہاں کے بنگالی بولنے والوں کی اکثریت ہے، میں کیوں پاکستان توڑوں گا؟ جو اقلیت میں، جو اکثریت کو حکومت نہیں دینا چاہتے، بین الاقوامی مانا ہوا قانون ہے اقوام متحدہ کہ جو منتخب ہو کے آئے اس کو اختیار دیا جائے، تو آپ مجھ پہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں پاکستان توڑ رہا ہوں۔ تو یہی جواب ہمارا یہ ہے کہ آپ جب یہاں ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں، یا ایک ایسی تبدیلی جو کہ مارکسی نقطہ نظر سے، اس کے لیے سب سے پہلے یہاں کے معروضی حالات کا ادراک کرنا پڑے گا، اور پھر ان کے سوال کے جواب میں جو میں نے بات کی کہ سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا طبقاتی وہ کہاں ہے۔ اگر آپ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں ہیں تو آپ وہاں اس کے مطابق چلیں گے، اگر آپ فاٹا میں قبائلی علاقے میں تو وہاں اس کے مطابق چلیں گے، اگر آپ گلگت بلتستان میں تو وہاں کے مطابق چلیں گے، آپ اگر کشمیر ہیں تو وہاں کے مطابق چلیں گے، آپ اگر سندھ میں ہیں تو وہاں کے مطابق چلیں گے۔ جی زبردست۔ جی میں سب سے پہلے تو عالمی صاحب کا بہت شکریہ، اپنا ایوب بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہمیں ملوایا ایک ایسی شخصیت سے جو اپنے نظریات میں آغاز سے لے کر اب تک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے کاربند ہیں بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا۔ سوال میرا دیکھیے یہ ہے کہ ہم جس خرابے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں ہم لوگ سارے، اور اس میں دیکھیے اس میں جو لوگ تھوڑے بہت سیکولر کو ماننے والے بھی ہیں یا ترقی پسند بھی ہیں یا جو مارکسزم کے بھی قائل ہیں، وہ بھی اپنے نظریات سے بالکل مخلص نہیں ہیں اس طرح سے۔ جیسے ابھی آپ نے مثال تھوڑی دیر پہلے دی تھی نا کہ وہ جاوید لطیف کو پاکستان کھپے والی بات آپ نے فرمائی تھی، تو اس کی بھی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں بیچ میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ایسی اس میں یہاں پہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے یا گنجائش ہے یا کبھی ہوگی یہاں پہ اس سسٹم کی لانے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی اس سسٹم کو دی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ لوگ جو سکسیسر سے جواب دیجیے گا۔ نہیں، ابھی میں اس سے پہلے جواب دیتی تھوڑا وہی یہ ہے کہ مارکسزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم اس کو اس صورت سے لاگو کر لیں اور یہ کر لیں۔ ایک سائنس ہے اور سائنس مسلسل ارتقا پذیر ہے، جیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے، معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان بنتے وقت یہاں طبقاتی وہ سطح تھی جو الگ تھی، یہاں اس وقت جو ہے یہاں کی مالیات پہ اور اس پر جو قابض تھے وہ دوسرے تھے، اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ اور بنے، پھر کچھ اور آئے۔ آج جو ہے سب سے پہلے آپ کو تبدیلی کے لیے جو مارکسی اصول کے مطابق آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہیں دنیا کی کرتی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو افراد ہیں، قوم ہے جو آپ کی، اس میں نچلی سطح پہ کتنے ہیں، سرمایہ دار کتنے ہیں، مزدور کتنے ہیں، کسان کتنے ہیں، اور جو سرمایہ دار ہیں جو وسائل پہ قابض ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو وہ ہیں وہ مفلوق الحال ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیں تو عائشہ صدیقہ نے جو خاکی حکومت لکھی ہے تو اس میں انہوں نے تو بہت مختصر لکھا ہے، لیکن یہ ان 5-10 سالوں کے اندر جو آپ کا وسائل پہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو اگر یہاں خوشحالی لانی ہے یا یہ لانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی کہ آپ کے وسائل پر اور
आपके इस पर कौन काबिल है, और फिर उसके बाद आप ये फैसला करेंगे कि आपका लाहे अमल क्या होगा और क्या करना है। तो ये तहरीक चलाने के लिए कि अगर आप जो वसाइल पे काबिज़ हैं वो चाहते हैं कि IMF के साथ रहें, लेकिन जो वसाइल पे काबिज़ नहीं है उनका मफाद इसमें है कि आलमी मालियाती अदारों से जान छूटे तो आवाम को खुशहाली मिले। तो ये एक बुनियादी सबब है कि वो चाहे आपके नवाज शरीफ हों और या दूसरे हों, वो सबसे पहले आप ये देखिए, या इमरान खान हो, वो इन मालियाती अदारों से जान छुड़ाना चाहते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि दुनिया में 2 मालियाती निज़ाम है। अगर आपको अपने वसाइल को, अपनी मालियात को समाज में के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको समाजवादी नुक़्ता नज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इंफरादियत को बाकी रखना है, इस्टेब्लिशमेंट के अफराद को सरमायादार बनाना है, नवाज शरीफ को सरमायादार बनाना है, जागीरदार को सरमायादार बनाना है, तो आलमी तौर पे आप उन मालियाती अदारों के साथ जाएंगे। और यही एक कसौटी है इसकी कसने की कि यहाँ के अवाम को और यहाँ के महकूमों को, मजदूरों को किस पार्टी का साथ देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, शायद इतनी ज़्यादा अटेंडेंस और इतने ज़्यादा सवालात आज तक शायद नहीं हुए। इससे ज़्यादा और बड़ा ट्रिब्यूट ऐसी शख्सियत को क्या हो सकता है कि वो 70 की दहाई से मैंने इनको देख रहा हूँ। मलीर में जहाँ मैं जामिया कॉलेज में पढ़ता था वहीं पर ये होते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि फैज़ का वो शेर इन पे बहुत सादिक आता है कि हाँ, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि मैंने 40 साल पहले भी ऐसे देखा था कि हाँ, जहाँ के ज़िया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। ये मक्तल से गुजरे हैं और उसके बाद 90 साल में यहाँ पहुँचे हैं। आखिर में मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी एक नज़म जो है, जो आप शायरी सुनाना चाहते हैं, वो सुना दीजिए। नियाज हैदर की कुछ नियाज सुनाते हैं, हैदर की एक। नियाज हैदर की एक। जी जी। और कुछ सवाल जो नहीं हो सके हम बाद में प्राइवेटली कर लेंगे बाकी लोग। जी। बम्बई में